نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر وہ اپنے کرندے کو جسے وہ قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا یہ ہدایت دیتا کہ اگر تو کسی تنگ دست قرض دار کے پاس پہنچے تو اس کو معاف کر دینا، شاید کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ پھر دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ تو محترم ناظرین، یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا، مثلا میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ ادھار لے لیا، تو جب تک میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ واپس نہیں کرتا تو روزانہ کے حساب سے اللہ جو ہے آپ کو 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، کہ اگر میں نے آپ سے قرض کے طور پر 1 لاکھ روپیہ لیا تو مجھ میں جو ہے وہ سخت نہیں کہ میں آپ کو جلدی واپس کر سکوں۔ تو اگر 1 سال بعد بھی میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ واپس کرتا ہوں تو آپ کو روزانہ کے حساب سے اللہ کریم ہے، اور روزانہ کے حساب سے آپ کو 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو تنگ دست لوگوں کو قرض دیا کرو اور پھر ان کو تنگ نہ کیا کرو۔ جب وہ واپس کریں تو ان سے لے لیں، بجائے جا کے ان کے ساتھ جھگڑا کریں اور ان کو تنگ کریں، تو ان کے ساتھ جو ہے نرمی والا معاملہ اختیار کریں۔ تو اس میں کتنی بڑی میرے رب نے جو ہے وہ فضیلت رکھ دی ہے کہ اگر 1 سال میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ واپس کرتا ہوں تو آپ کو اس کے بدلے جو ہے روزانہ کے حساب سے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، قرض دینا جو ہے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن قرض میں کسی طرح کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے آپ کوئی منافع لیں۔ جتنی آپ نے رقم دی ہے اتنی رقم آپ اس سے لے لیں جب وہ واپس کرنے پہ آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نماز پڑھانے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں اس پر قرض ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی اور فرمایا، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے، اے علی، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے اور تیری جان بخشی ہو، جیسے کہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھڑائی۔
تو محترم ناظرین، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اگر اس کا جو ہے اس کی موت آ گئی تو یقین کریں اس کی موت آ گئی تو اس کو بخش دیں کہ میں نے اپنا قرض جو ہے اس کو معاف کیا، میں کبھی نہ آج اور نہ اس کے اہل خانہ اور نہ کل قیامت کے دن اس سے میں مطالبہ کروں گا۔ یقین کریں آپ کا یہ عمل جو ہے اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ میرا کریم رب آپ کے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا اس کو۔ تو اگر آپ لے بھی لیں، اس کے اہل خانہ سے لے لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر لے بھی لیں گے تو وہ بھی خرچ ہو جائے گا، تو اللہ پہ ڈال دیں نا، اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے لینا جا کے قیامت کے دن پھر آپ کو وہ ذریعہ بنا دے گا آپ کی بخشش کا۔ تو آگے بھیجنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ دنیا میں اگر آپ رقم لے بھی لیں گے تو وہ خرچ ہو جائے گی، رہنی آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب کسی کی موت ہو جائے، آپ نے چاہے کتنے بھی پیسے لینے ہیں، تو اسی وقت اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے کہہ دیں کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں جو اس نے مجھ سے لینے ہیں، نہ میں آج مطالبہ کرتا ہوں، نہ اس کے اہل خانہ سے مطالبہ کروں گا، اور نہ میں قیامت کے دن اس سے مطالبہ کروں گا قرض کا۔ تو یقین کریں اپنے رب کی رحمت دیکھیں، وہ آپ کو کسی اور طریقے سے اتنا دے گا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ بس کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں اس کام میں کتنا آپ کو اللہ نوازتا ہے۔ تو کسی کو بھی آپ نے قرض دیا ہوا ہے، چاہے 1 لاکھ ہے، چاہے 10,000 ہے، یا چاہے 100 ہے، جتنا بھی ہو، آپ یہ دل کو بڑا کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب اس کی موت ہو جائے تو کہیں میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، میں کبھی اس سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ یقین کریں میرا رب اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو جو ہے آپ کی نسلیں جو ہے وہ اپنی نسلیں جو ہے وہ سنور جائیں گی۔ آپ کر کے دیکھیں۔ کوئی بھی مسلمان آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرض ادا کرے، مگر یہ کہ اللہ قیامت کے دن اس کو رہائی بخشے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو ایک قرض کی ادائیگی کر دیں تو اللہ آپ کو قیامت کے دن رہائی بخش دے گا۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خدا کی راہ میں جان دے دی اور اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ تو جیسے محترم ناظرین پہلے بھی یہی میں نے بات کی کہ آپ نے کسی سے لینا ہو، ٹھیک ہے، جب تک زندہ ہے اس کے امید رکھیں کہ مل جائے گا۔ اگر اس کی موت ہو گئی تو کسی سے مطالبہ نہ کریں، اس کو معاف کر دیں۔ اسی ٹائم اپنے دل میں کہیں، اپنی زبان سے کہہ دیں کہ یا اللہ جو میں نے اس سے لینا تھا میں نے اس کو معاف کیا، اس میرے بھائی کو جو ہے وہ اس کے عذاب سے محفوظ رکھنا، میں کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کرتا قرض کا، نہ اس سے آج کرتا ہوں، نہ اس کے اہل خانہ سے کرتا ہوں، نہ قیامت کے دن میں کروں گا، میں اللہ تیری رضا پہ خوش ہوں۔ تو یقین کریں دیکھیں اللہ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ اوپر کی دونوں حدیثیں قرض ادا کرنے کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہیں۔ جس شخص نے اپنی جان تک خدا کی راہ میں قربان کر دی، اس کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے اور دے کر نہیں آیا وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو محترم ناظرین آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی کی موت ہو جائے اس سے آپ نے کچھ لینا ہو تو اس کو اسی ٹائم معاف کر دیں۔ یقین کریں میرا رب آپ کو بہت نوازے گا، آپ کر کے دیکھیں۔ اگر آدمی دینے کی نیت رکھتا ہو اور مر جائے اور ادا نہ کر سکے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب حق کو بلائے گا اور معاف کرنے کے لیے اس سے کہے گا، اس کے بدلے اسے جنت کی نعمتیں دینے کا وعدہ کرے گا، تو صاحب حق اسے اپنا حق معاف کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر وہ بندے کے اوپر قرض ہے تو جس نے لینا ہے اللہ اس کو بلائے گا
اور کہے گا اس کو قرض معاف کر دو، میں تمہیں جنت کی بہترین نعمتیں دیتا ہوں، تو پھر وہ بندہ معاف کر دے گا۔ اگر قرض واپس کرنے کی نیت ہو تو، کیونکہ ہر کوئی، کتنے بندے ہیں جو لے کر پھر وہ دینے کا نام نہیں لیتے، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ اگر میرے رب میرے اوپر قرض ہے، میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو ان کی نیت ہو دینے کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے باوجود قدرت رکھنے کے ادا نہیں کیا اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں لٹایا یا دنیا میں اس سے معاف نہیں کرایا، تو اس کی معافی قیامت میں کسی صورت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوعمر اونٹ کسی سے قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ اونٹ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کا نوعمر اونٹ ادا کر دوں۔ میں نے کہا ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے اور 7 سال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی اسے دے دو، اور اس کے لیے بہترین آدمی وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین طریقہ پر قرض ادا کرے، یعنی کوئی جو چیز آپ کو کسی نے دی اس کو اچھے طریقے سے واپس کرو۔ مالدار قرضدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر قرضدار کہے کہ تم اپنا قرض فلاں خوشحال آدمی سے لے لو، تو خواہ مخواہ قرضدار کے سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے، اور جس کا اس نے حوالہ دیا اس سے جا کر لے لے۔ مطلب یہ کہ آدمی کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں شخص سے لے لو، ہمارے اس کے درمیان بات ہو چکی ہے، تو وہ ادا کرنے پر راضی ہے، تو قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تو تجھی سے لوں گا، میں کسی اور سے کیوں لوں، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے اس سے وصول کر لے۔ جو لوگ مال بطور قرض لے اور نیت اس کے ادا کرنے کی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کر دے گا، اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔ قرض ادا کر سکنے والا ٹال مٹول کرنا، قرض ادا کر سکنے والے کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیتا ہے اس کی آبرو کو اور اس کی سزا کو۔ آبرو کے حلال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرض لے اور باوجود قدرت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، تو اس کا یہ جرم ایسا ہے کہ سوسائٹی کی نگاہ میں گرایا جاتا ہے اور اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اگر اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہے اور وہاں کوئی شخص پایا جائے، تو اسے اسلامی نظام کے کرندے بھی اس کو سزا دے سکتے ہیں اور اس کو ذلیل کرنے کے دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ قرض بہت بڑی بری لعنت ہے۔ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرض نہ لینا پڑے۔ جب آپ قرض لے لیتے ہیں کسی سے، تو اس کی نظر میں آپ کی جو ہے وہ ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات، پھر وہ کسی بھی ٹائم آپ سے مانگ سکتا ہے، کسی بندوں میں بیٹھ کے مانگ سکتا ہے، تو پھر جو ہے باعث شرمندگی بنتا ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی کوشش کریں کہ قرض کسی سے نہ لیا جائے، اور اگر بوقت مجبوری، بحالت مجبوری اگر لینا بھی پڑ جائے، جیسے کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے لے بھی لیتے ہیں، قرض جو ہے وہ لے بھی لیتے ہیں، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے واپس کریں، اس کو دینے والے کا احسان یاد رکھیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا تھا، تو جو اس کا وعدہ ہو اس کے وعدے پہ پوری کوشش کریں کہ اس کو واپس کریں۔ اگر وعدے پہ پورا نہ اتر سکیں تو پھر اس سے معذرت کریں کہ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں،
لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مال جو ہے میں نے لیا تھا تو میں نے واپس کرنا ہے۔ تو دوسری بات، قرض دینے والے کو یہ اوپر لازم ہونا چاہیے، جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ دنیاوی مال ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیاوی مال ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ نہیں جانا، ہمارے ساتھ نیک عمل جائیں گے۔ تو اس کی آپ کوشش کریں اور اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر کسی نے کوئی آپ کا مقروض ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے تو کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس سے مال لینا تھا، یہ کرنا تھا۔ تو آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہیں، اے میرے رب، تو جانتا ہے میں نے اس سے قرض لینا تھا، میں آج اپنے بھائی کو یہ قرض معاف کرتا ہوں، میں اس سے نہ آج مطالبہ کرتا ہوں، نہ قیامت کے دن مطالبہ کروں گا، اور نہ اس کے اہل خانہ سے میں مطالبہ کروں گا۔ میں آپ اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے تو کسی اور طریقے سے مجھے دے دے، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو دیکھیں میرا کریم رب کیسے آپ کو نوازتا ہے۔ تو اس کی جو ہے ضرور اس پہ سوچیں، ضرور کوشش کریں۔ یقین کریں اگر آپ کسی سے لے بھی لیں گے نا جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو کتنے دن چلے گا، وہ ایسے ہی پیسے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، کسی کے آج تک پیسے بنے نہیں ہیں، یعنی مال جو ہے کسی کے پاس رکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔